السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے غیر معمولی سیلاب کے پیش نظر وسیع تر انسانی رد عمل کی اپیل کی ہے۔ ملک میں آنے والے اس سیلاب میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ سندھ میں اتوار کو بڑا علاقہ زیر آب رہا۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مزید 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جون کے وسط میں شروع ہونے والی مانسون کی بارشوں سے ملک میں 441 بچوں سمیت کل اموات 1265 ہو گئیں۔ فوج کے ترجمان کے مطابق فوج نے 50,000 سے زائد بے گھر افراد کے لیے تقریباً 150 پناہ گاہیں قائم کی ہیں، جبکہ 250 کے قریب طبی مراکز میں اب تک 83,000 افراد کی مدد کی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ اور پاکستان نے سیلاب سے متاثر ہونے والے لاکھوں لوگوں کی مدد کے لیے گزشتہ ہفتے ہنگامی فنڈنگ میں $160 ملین کی مشترکہ اپیل جاری کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو سکھر پہنچے اور سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کام جاری ہے اور حکومت سیلاب متاثرین کو فی کس 25,000 روپے دے رہی ہے۔ سندھ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبوں میں سے ایک ہے، جہاں اب تک 500 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 8,300 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ نازک وقت میں پاک فوج کی سینئر قیادت کو متنازعہ بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے اور فوج میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے انتہائی غیر ضروری بیان پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے آئین میں واضح طریقہ کار کی موجودگی کے باوجود سینئر سیاستدانوں کی جانب سے اس عہدے کو متنازعہ بنانے کی کوشش انتہائی افسوسناک ہے۔ عمران خان کے اس بیان پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی تنقید کا سامنا ہے تو مبصرین اسے غیر ضروری قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کے ساتھ جنگ بندی اور مستقل مصالحت کے لیے جاری مذاکرات کے باوجود کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے پولیس اہلکاروں پر ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرنے سے مجوزہ امن معاہدے کا مستقبل مشکوک ہو گیا ہے۔ طالبان عسکریت پسندوں کا دعویٰ ہے کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف حملے میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار ہے۔ پچھلے 4 دنوں میں پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے تینوں، جبکہ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے باڑہ میں فرنٹیئر کور کے قافلے پر دیسی ساختہ بم حملے کی ذمہ داریاں کل عدم تنظیم نے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں قبول کی ہیں۔ ان حملوں میں کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ طالبان کے بیانات اور پرتشدد واقعات پر حکومت اور حکومتی عہدیداروں کی مسلسل خاموشی نے نہ صرف طالبان کے ساتھ مستقل مصالحت کے لیے جاری مذاکرات کے مستقبل کو غیر مبہم بنا دیا ہے، بلکہ اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جانا بھی ایک فطری عمل ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جنگ بندی کا معاہدہ بالکل برقرار ہے، تاہم ان کے بقول زیادہ تر اس قسم کے واقعات میں TTP ملوث نہیں بلکہ چھوٹے موٹے دیگر گروپ ملوث ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی طالبان ترجمان کے اس موقف کی تائید کی کہ جنگ بندی کے معاہدے میں اپنے آپ تحفظ یا اپنے دفاع کا حق فریقین کو حاصل ہے۔ اس قسم کی کارروائیوں کے لیے ایک دوسرے کو اعلیٰ سطح پر اطلاع دی جاتی ہے اور بعد میں جانی و مالی نقصانات کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ان کا طالبان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور مالیاتی دارالحکومت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی ایک اور لہر میں صرف 5 دنوں میں
कम से कम 9 अफराद को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में 17 साला लड़का भी शामिल है, जिसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मुजाहिमत करने पर कत्ल किया गया। कराची पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र हिकमत अमली को तब्दील किया है और अब पुलिस एहलकारों का मोटरसाइकिलों पर गश्त मजीद बढ़ाया जाएगा। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने कहा है कि अफगान दारुल काबुल में रूसी सिफारतखाने के बाहर एक बम धमाके में सिफारती अमले के 2 एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है, जबकि मुतज़ाद रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोग हलाक हो चुके हैं। एजेंसी ने कहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब एक रूसी सिफारतकार बाहर इंतजार करने वाले लोगों को वीज़े के उम्मीदवारों के नाम बताने के लिए बाहर आए। काबुल के एक तर्जुमान ने कहा कि कम से कम 10 लोग जख्मी हुए हैं। तर्जुमान का कहना है कि खुदकुश बमबार इस हमले में मुलव्वस था। किसी ने फौरी तौर पर इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तालिबान के सूबाई हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता रात मशरक़ी सूबे कवा के ज़िले नूर गुल में ज़िलज़िले के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 9 ज़ख्मी हो गए। तालिबान के इत्तलात व सक़ाफ़त के सूबाई सरबराह मौलवी नजीबुल्लाह हनीफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ज़िलज़िले से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस से हाल ही में मुस्ताफ़ी होने वाले सरकर्दा रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो कौमी सतह की जिस नई पार्टी की तश्कील कर रहे हैं, वो नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने और उसके हकीकी बाशिंदों के अराज़ी और सरकारी नौकरियों पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेगी और कश्मीरी बरहमन हिंदुओं के घरों को वापसी के लिए काम करेगी। आज़ाद ने इतवार को जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी मुजव्वज़ा पार्टी अगरचे भारत में कौमी सतह की पार्टी होगी, लेकिन उसका अव्वलीन मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश मसाइल का इज़ाला करना होगा और उसकी सरगर्मियाँ इलाक़े में मुमकिना तौर पर अगले साल के शुरू में कराए जाने वाले असम्बली इंतखाबात पर फौरी तौर पर मरकूज रहेंगी। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया है कि जुनूब मगरबी चीन में पीर को आने वाले ज़िलज़िले में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे सिचुआन में दोपहर के करीब 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के झटके सूबाई दारुल-हुकूमत चेंगडू में भी महसूस किए गए, जो ज़लज़ले के मरकज़ से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है। अमेरिका के सदर जो बाइडन आज लेबर डे की अपनी तकरीबात का आगाज़ एक अहम तरीन इंतखाबी मैदान विस्कॉन्सिन के अपने एक दौरे से कर रहे हैं, जिसके बाद वो रियासत पेंसिल्वेनिया का दौरा करेंगे, जो 1 हफ्ते से भी कम अरसे में उनका तीसरा दौरा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि बाइडन अमरीकी कारकुनों के वक़ार का जश्न मनाएंगे। सदर बाइडन के पेंसिल्वेनिया के इस दौरे से चंद रोज़ कबल उनके पेशरो साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रैली मुनक़िद की थी, जिससे दोनों जमातों के लिए पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी मैदान की अहमियत का अक्कासी होती है। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी ने पीर को ऐलान किया कि सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस पार्टी की वोटिंग से कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा और नए वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आई हैं। ट्रस और साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना ऋषि सुनक के दरमियान पार्टी की लीडरशिप के लिए मुकाबला था। ट्रस ऐसे में ओहदा संभालेंगी जब बरतानिया को कसाद बाजारी और तवानाई के बढ़ते हुए बिलों का सामना है। मंगल को ट्रस स्कॉटलैंड जाएंगी, जहां मलका एलिज़ाबेथ उन्हें हुकूमत बनाने की बाज़ाब्ता दावत देंगी। इससे पहले वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जुलाई में ऐलान किया था कि वो अपनी हुकूमत के स्कैंडल्स में मुतला होने के बाद इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कनाडा में पुलिस ने इतवार को बताया कि कनाडा के सूबे सिचुआन की एक मकामी कम्युनिटी और करीबी कस्बे में चाकू से हमलों के एक सिलसिले में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा कि वो 2 मुश्तबा अफराद की तलाश कर रहे हैं। यूक्रेन और यूरोप को तवानाई के मसाइल का सामना है, क्योंकि रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े में वाक़ एक पावर प्लांट के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है और इत्तलात के मुताबिक ये प्लांट इतवार को आर्जी तौर पर बंद हो गया है।
ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جوہری توانائی سے متعلق اقوام متحدہ کے معائنہ کار سلامتی کونسل کو زاپوریژیا پاور پلانٹ کے اپنے دورے کے بارے میں منگل کے روز بریفنگ دیں گے۔ یورپی یونین کے وزرائے توانائی بلاک کے مسائل سے دوچار بجلی کی صورتحال پر گفتگو کے لیے جمعے کو برسلز میں ملاقات کریں گے۔ روس میں امریکی سفیر جان سلیون نے ماسکو میں امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار کی حیثیت سے اپنی مدت ملازمت تقریباً 3 سال بعد ختم کر دی ہے۔ وہ سابق صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے دوران اس منصب پر کام کرتے رہے۔ اب وہ سرکاری ملازمت کے اپنے طویل کیریئر سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایران نے بہائی شہریوں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور 12 بھائیوں کو پکڑ دھکڑ کی اس جاری کارروائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر بدعتی ہونے اور اسرائیل کے ساتھ رابطے رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایرانی اور انسانی حقوق کے گروپس اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ غزہ کے حماس حکام نے قتل اور اسرائیل کے ساتھ مبینہ تعاون کے الگ الگ مقدمات میں سزا پانے والے 5 فلسطینی مردوں کو سزائے موت دے دی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ اتوار کو دی جانے والی پھانسیوں کا مقصد عوام کا تحفظ اور سیکیورٹی کا حصول تھا، لیکن ماضی میں انسانی حقوق کے گروپس اسلامی عسکریت پسند گروپ کے فوجی اور سویلین عدالتوں میں منصفانہ مقدمے کے معیار پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ان میں سے 2 افراد فلسطینی سیکیورٹی فورسز کے ارکان تھے اور انہیں فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، جبکہ باقی 3 کو غزہ شہر میں ایک حفاظتی مقام پر صبح کے وقت پھانسی دی گئی۔ اسرائیلی فوج کے ایک ادارے نے مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں میں داخلے کے خواہاں غیر ملکیوں کے لیے ضابطوں اور پابندیوں کی ایک نئی فہرست جاری کی ہے۔ فلسطین شہری امور کے انچارج ادارے گوگیٹ نے اس سے قبل ضابطوں کے ایک مسودے میں سامنے آنے والی متعدد متنازع پابندیوں کو چھوڑ دیا ہے اور اتوار کو جاری ہونے والی متعدد تبدیلیاں زیادہ تر سطحی دکھائی دیتی ہیں۔ امریکی سفیر نے ان ضابطوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کے گروپس نے کہا کہ وہ فلسطینی آبادی پر اسرائیل کے 55 سالہ کنٹرول کو مزید سخت کرتی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔